کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرتا ہے جو لمحات دعا کے لیے افضل ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی ہوئی دعا کے انتظار میں رہتی ہیں، اور وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مقصود اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن اللہ پاک جب ہماری من پسند چیز کو ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ میرے بندے کو تسلی ہو جائے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو۔ اور یاد رکھو دعا کا خیال آنا ہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دعا کی توفیق بھی اللہ انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے رہو کامل یقین کے ساتھ، تاکہ وہ تمہاری خواہشات کو بہترین کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز سکے۔ اللہ تو کسی چیز کی خواہش ہی تب ڈالتا ہے دل میں جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے جس آزمائش کے لیے تمہیں چنا ہے ابھی اس کا انعام باقی ہے۔ ابھی تو آزمائش ہو رہی ہے کہ تم اس کی آزمائش میں پورے اترتے ہو یا بے صبر ہو کر اس سے مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اسی کو آزماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس پر اس کو مان ہوتا ہے۔ تم دعا مانگنا نہ چھوڑنا، دیکھنا ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب تمہارے صبر کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم اس کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے، اور پھر تمہارا دل اپنے رب کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا اور تم اپنی قسمت پر رشک کرنے لگو گے۔ اور جب وہ رب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تبھی تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ من پسند چیز پر کن کیوں نہیں فرماتا، تو تم جان لو کہ تم کو تم سے زیادہ جانتا ہے وہ رب۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جو تم مانگتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اس سے بہتر سے تمہیں نوازتا ہے۔ ہم انسان ہیں اس لیے یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ وہ کن کہتا ہے جب وہ اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ صبر اللہ تعالیٰ پر یقین کی آخری حد ہے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا انتظار کیا جائے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو تم اس سے بار بار مانگو وہ تمہیں نہ ملے، کیونکہ جو رب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی طاقت دیتا ہے وہ رب نوازنا بھی جانتا ہے، اور جانتے ہو وہ دعا کا خیال تب دل میں ڈالتا ہے جب اسے اس دعا پر کن کہنا رہتا ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں دعا کی توفیق ملی، ورنہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگ پاتے، یہ سوچ کر کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر تم اس سے مانگ رہے ہو یقین کے ساتھ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نم آنکھوں اور سسکتے لبوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے، اسے خالی ہاتھ لوٹا دے؟ تو بس تم صبر کرو، وہ صبر کرنے والوں کے لیے معاوضے کرتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کے جاتا ہے، مگر اس کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں۔ ہدایت بھی انہی کو ملتی ہے جنہیں اس کی چاہت ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی چاہت ہونا وہ اللہ سے مانگتے رہا کرو، اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں۔ وہ مانگنے کی توفیق بھی تو انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے تو مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو دور کی بات، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے
کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ بے شک جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھنے لگتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔